یا کہ مارشل لا گورنمنٹ کے پہلے کئی سال الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت بہت زیادہ ڈومیننٹ فورس تھی یہ پی پی کے سارے پاکستان میں. تو پہلا جو رول تھا حکومت کا وہ تھا کنٹرول کرنا. کسی قسم کا کوئی ڈسینٹ کوئی اپوزیشن کہیں سے بھی آئے تو انہوں نے کنٹرول کر لیا. دنیا میں پریشر تھا کہ الیکشن کرواؤ، جمہوریت بحال کرو وغیرہ، لیکن دسمبر 1979 میں سوویت یونین افغانستان پہنچ گیا. تو ایک دم سے اس کے بعد مغرب کا رویہ بدل گیا، کیونکہ پاکستان واز ناؤ دا فرنٹ لائن اسٹیٹ. جو پریشر تھا کہ جمہوریت بحال کرو وہ پھر کم ہوتا چلا گیا. MRD کی موومنٹ 1983 میں شروع ہوئی اور کافی زور پکڑ گئی. ایک تو لیڈنگ پارٹی پیپلز پارٹی تھی، اس کے علاوہ کچھ پارٹیاں جو پیپلز پارٹی کی مخالف تھی اور PNA کی موومنٹ میں شامل تھی. ان میں تحریک استقلال تھی، نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی پارٹی تھی، اور اس طرح سے کچھ پارٹیاں ٹوٹ کے ان کے ساتھ آ ملی، اور وہ سب چاہتی تھی کہ اب جمہوریت جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے. اور موومنٹ چل پڑی، اور اس کے بعد کافی ریپریسو میئرز لیے گئے اور موومنٹ کو دبانے کی کوشش کی گئی. 1000 لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ گرفتار ہوئے. تو اس پریشر میں، جس میں ویسٹرن سپورٹ کم ہو رہی تھی، لوکل پریشر بڑھ رہا تھا، تو ضیاء الحق نے الیکشن کا اعلان کیا. تو ضیاء الحق انوائٹڈ MRD parties to come and participate in the elections. لیکن سب سے بڑا ہرڈل کیا تھا اس MRD کے لیے کہ it was a non-party election. نان پارٹی بیسڈ الیکشن کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک انڈیویجول اپنے ووٹ کے سہارے پر آ رہا ہے، اس کے پاس پارٹی کی افیلیشن نہیں ہے اور پارٹی کی طاقت نہیں ہے، تو وہ ولنریبل ہے ریاستی مشینری کے سامنے، وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا. اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. پارٹیز جو ہوتی ہیں، پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے، اس کی جڑیں زیادہ گہری ہوتی ہیں، اس کو مینیپولیٹ کرنا، مینیج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. پارٹیاں پالیسی بناتی ہیں، پالیسیز کے علاوہ وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں پالیٹکس کو لے کے جاتی ہیں. جو ایک چیز کامن ہے ہر ملٹری رجیم میں اور جنرل ضیاء الحق کے وقت، سیاست کو غیر نظریاتی کیا جاتا ہے. یہ تھا کہ جو عوام ہے ان کو پلیٹ فارمز نہ دیے جائیں، وہ سنگل ووٹ ہولڈرز کے طور پہ آئیں، پولنگ اسٹیشن آئیں اور چلے جائیں. اور کیونکہ اس وقت تک کی جو اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی از دا لیڈنگ پارٹی، تو وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. پیپلز پارٹی سے یہ فیصلہ ہوا، انہوں نے بائیکاٹ کیا. یہ الیکشن اس شکل میں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہ پارٹیسپیٹ کرتے. لوگ ان کے بائیکاٹ کے باوجود گئے پولنگ اسٹیشنز، اور انہوں نے لوگ جو تھے وہ اپنے الیکٹ کیے، کیونکہ دے وانٹیڈ دا سسٹم ٹو آپریٹ، کیونکہ وہ دے ور اسٹک ان دا سسٹم. تو وہ الیکشن ہوا جس میں MRD misjudged the public mood and lost an opportunity. Never again People's Party missed any election. انیس سو 85 کی جب انتخابات ہوئے، میں نے دیکھا وہ الیکشن پہلی دفعہ کہ کلرڈ اس میں پوسٹر نظر آئے، پیسے کا دخل دیکھا، یعنی 3 کلرڈ رنگین پوسٹر وہ نظر آیا. جب پارٹی یا سوچ یا نظریہ یا اس کا نہیں ہے، تو جو لوگ آئے انہوں نے کہا یہ فلاں برادری سے، آپ کو نظر آیا کہ الحاج یا حاجی، اور پھر اس کی ذات کا ساتھ ٹائٹل بھی آپ کو نظر آتا ہے.
85 کے الیکشن نے ان الیکٹیبلز اور اس قسم کی انڈیویجولز کو اور زیادہ مضبوط کیا اور پولیٹیکل پارٹیز جو ویسے بھی ویک تھی ان کو بہت زیادہ ویک کر دیا. اب اس کے متبادل کون لوگ آئے؟ علماء آئے، مذہبی جماعتیں آئیں، انڈسٹریلسٹ آئے، ٹریڈرز آئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی اور تاجر نے ریپلیس کیا. تو جب پھر اس کے بعد الیکشنز ہونے لگے، یہ لوگوں کی ایک جڑیں بن گئی لوگوں میں. جب الیکشن 88 میں ہونے لگے پارٹی بیس پر، تو اس میں پھر یہ الیکٹیبلز بیکیم ویری امپورٹنٹ. پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے حساب سے پہلا اگین ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ یہ آیا کہ ان کے منسٹر جتنے تھے ان کی جو میجورٹی تھی دے فیل ٹو ون دی الیکشن. لیکن رورل ایریاز میں بائی اینڈ لارج ایک ایسی بڑی تعداد سے آ گئی کہ جو لوگ غیر سیاسی تھے اور جنہیں آسانی سے گورنمنٹ مینیج کر دیتی تھی. اور پھر جب اسمبلی وجود میں آ گئی تو پھر مسلم لیگ کا قیام ہوا. تو محمد خان جنیجو، پیر پگاڑا اور میاں نواز شریف اور غوث علی شاہ سندھ سے سب الیکٹیبلز کو ملا کے ایک مسلم لیگ بنا دی گئی. اور اس سے پہلے کہ اسمبلی کسی قسم کا کوئی بھی لیجسلیٹو ورک شروع کرتی، آر سی او جاری کر دیا گیا. آر سی او میں سب سے بڑا تھا کہ پریزیڈنٹ از گوئنگ ٹو ہیو دی الٹیمیٹ اتھارٹی. ہی کوڈ ڈسالو دا نیشنل اسمبلی. 58(2)B دے دیا گیا. پرائم منسٹر کون نامینیٹ کرے گا؟ پریزیڈنٹ. وزیر اعظم کے لیے کئی کینڈیڈیٹ تھے، لیکن ایک تو یہ تھا کہ سندھ کا احساس محرومی تھا کہ کینڈیڈیٹ سندھ سے ہونا چاہیے. تو سندھ میں ایک وزیر اعظم کی لاش پنجاب سے گئی ہے، تو فیڈریشن کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اس وقت محمد خان جو وزیر اعظم بنے، جن کا تعلق سندھڑی سے تھا، چودھری ظہور الہی جو تھے وہ بھٹو کے وقت اپوزیشن میں تھے، تو ان کے بیٹے چودھری شجاعت کو وزیر داخلہ بنایا گیا. پرویز الہی اس وقت لوکل باڈیز میں تھے. گورنر جو تھے پنجاب غلام جیلانی، ان کی کیبنٹ میں ایک نوجوان میاں شریف جو تھے، ان کے بیٹے نواز شریف کو انکلوڈ کیا گیا. مسلم لیگ کا قیام سرکاری دفتروں میں اور ڈرائنگ روم میں ہوا. All those who were not in the People's Party, they were put together in the Pakistan Muslim League. تو اس وقت سے پھر 25 سال تک آگے جو چلا، پرو بھٹو اینٹی بھٹو، مین اسٹریم پالیٹکس واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parties. محمد خان جنیجو جو ہیں ان کے اندر انکساری شرافت اور وہ ایزیلی کنٹرول ہو جائیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے بہت سے بولڈ سٹیپ لیے جو آگے چل کے جنرل ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان اختلافات کی وجہ بنے. جو بالکل ان کا ہینڈ پکڈ آدمی تھا اور جس کی کوئی پولیٹیکل وہ بھی نہیں تھی، اپنے کنسٹیٹیوئنسی کا پولیٹیشین تھا، شریف آدمی تھا، مگر اپنے علاقائی وہ تھا نا لوکل پولیٹیشین، لیکن اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. اس کے ساتھ بھی ان کا اختلاف آ گیا تھا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ظاہر ہے یہ 1985 میں جو نیا ماڈل آیا یہ ایک ہائیبرڈ ماڈل بھی تھا، کنٹرول ڈیموکریسی بھی تھی. Weak Prime Minister, dominant President, who was the military President. Establishmentarian democracy جسے میں نے کہا ہے آپ کی ریسرچ میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول آ گیا الیکشنز کے ذریعے. بہرحال محمد خان جو ایک وزیر اعظم تھے، ان کی جو سرٹن پالیسیز تھیں اس کے اندر وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں اینڈ ہی از کالنگ دی شاٹس. وہ ہوتا نا کہ سویلینز آ گئے، ہم تو آ گئے اب. تو اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنرلز کو سوزوکی کارز میں اب بٹھائیں گے کہ ان کے جو پریولیجز ہیں ان کو کم کیا جائے. وہ بار بار انہیں یاد دلاتے تھے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مارشل لا کو اٹھا لیں گے، فلانی تاریخ کو لفٹ کر لیں گے. جنیجو ہیڈ ایشوڈ اسٹیٹمنٹ کہ یہاں پہ ظاہر ہے یا تو ہماری سویلین لیڈرشپ یا وہ رول کرے گی یا مارشل لا، تو ادھر اور ہے ظاہر ہے. اب ضیاء الحق said in a way
as a condition, unless you pass the 8th Amendment, I will not lift martial law. تو چلتے چلتے پھر 30 دسمبر کو یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی. الٹیمیٹ افیکٹ وہی کہ پریزیڈنٹ کو ڈیزالو دی اسمبلی, نیشنل اسمبلی, اینڈ ڈسمس دی پرائم منسٹر. تو اس دن پھر مارشل لاء لفٹ کیا گیا. افغان پالیسی پہ انہیں اعتراض تھا. 1986 میں سوویت یونین سے کا افغانستان سے انخلا فوجوں کا ہو گیا. I've just received a briefing from my national security advisors on the contents of the proposed Geneva agreements on Afghanistan that would provide for the complete withdrawal of Soviet occupation forces from that country. ان کی یہ رائے تھی, جنیوا میں معاہدہ ہوا, جنیوا ایکارڈ. اب یہ تفصیلات منظر عام پہ آ گئی کہ روس افغانستان سے نکل گیا, ہمیں بھی نکل جانا چاہیے. عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ ضیاء الحق ڈڈ ناٹ اپروو آف دا جنیوا کنونشن, جنیوا ڈائلاگ جو ہو رہا تھا اس وقت. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو پاکستان واپس آ چکی تھی. بہت سالوں کے بعد 1970 کے بعد اتنی بڑی پبلک ریلی ہوئی. یہ تو ایک اجلاس ہوا جس کے ان کے آنے سے پہلے قبل, جس میں چودھری شجاعت حسین وزیر داخلہ تھے, اور یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے, ضیاء الحق صدر تھے, اور محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے. تو یہ آیا کہ یہ جی لاکھوں لوگ امڈ آئیں گے لاہور, تو کیا کیا جائے. ایک تو یہ کہ جب طیارہ ان کا لاہور میں اترے, مینار پاکستان میں انہوں نے جلسہ رکھا تھا, تو وہیں انہیں ریسٹ کر کے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اعلیٰ ریسٹ ہاؤس منتقل کر دیا جائے. دوسری تجویز یہ آئی کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے تجویز تھی کہ انہیں یہاں سے صوبہ بدر کر کے سندھ پہنچا دیا جائے لاڑکانہ. تو محمد خان جنیجو نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ وہ ایک سندھ کے اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم جن کو ہم نے پھانسی دی ہے ان کی بیٹی, تو سندھ اس کو بہت مائنڈ کرے گا, اور جلسہ کریں گی, لوگ آئیں گے, گھر چلے جائیں گے, پھر کیا ہو جائے. تیسرا واقعہ جو ہے وہ اوجڑی کیمپ کا. اوجڑی کیمپ راولپنڈی میں فیض آباد شمس آباد کے قریب ایک فوجی ڈپو تھا, جہاں جو اسلحہ ہمیں افغان وار کے لیے ملتا تھا, جو اس میں میزائل تھے, جو راکٹ تھے, اس کا ایک ڈپو تھا. تو اس اسلحے ڈپو میں آگ لگ گئی. جب وہاں وہ حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک رانا نعیم محمود ڈیفنس منسٹر تھے, جو رکن اسمبلی بھی تھے, تو محمد خان جنیجو نے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر انکوائری کمیشن بٹھائیں. میری لیڈرشپ ہوتا نا ہیپی, کیونکہ یہ کس کے خلاف تھا, جنرلز کے خلاف, کہ وہ رسپانسبل تھے فار دا سیفٹی آف اوجڑی کیمپ. خاص طور پہ اس وقت جنرل عبدالرحمان ISI چیف فار اے لانگ ٹائم, اور جن کی ڈیپ انوالومنٹ تھی ان افغانستان وار, اور اس سلسلے میں بھی کہ سارے آرمامنٹس جو آتے تھے ہی مینیجڈ, اینڈ دیر واز این انکریزڈ ملٹری پریشر آن ضیاء الحق. یہ کیا ہو رہا ہے, سویلینز ول ناؤ ہولڈ اس اکاؤنٹیبل, اٹ ہیز نیور ہیپنڈ. تو اس اوجڑی کیمپ کی جو انکوائری کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا, تو اس دوران وزیر اعظم یہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کسی ملک کے دورے پہ گئے. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ انہوں نے حیرت سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ دیکھا کہ انہیں کوئی لینے نہیں آیا. تو پتہ چلا کہ ان کی جب وہ فضا میں تھے تو ان کی اسمبلی تحلیل ہو چکی اور اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے.